رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک۔ گرامی، آج جس موضوع پر اظہار خیال کر رہا ہوں وہ ہے اقسام شرک۔ اور ایک اصول ہے کہ تعریف الاشیاء بازدادها، کہ چیزیں اپنی ضدوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حیات کی پہچان موت سے ہے، اجالے کی پہچان اندھیرے سے ہے، خوشبو کی پہچان بدبو سے ہے، اسی طرح حق کی پہچان باطل سے ہے اور توحید کی پہچان شرک سے ہے، کیونکہ توحید اور شرک دو ضدیں ہیں اور الضدان لا یجتمعان، دو ضدیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، لہذا ایک ہی چیز رہے گی، نور ہوگا یا ظلمت، پریشانی ہوگی یا راحت، مٹھاس ہوگی یا کرواہٹ، بیماری ہوگی یا صحت، اجالا ہوگا یا اندھیرا، تاریکی ہوگی یا سویرا، سفیدی ہوگی یا سیاہی، صبح ہوگی یا رات، موت ہوگی یا حیات، علم ہوگا یا جہالت، حق ہوگا یا باطل، اسی طرح توحید ہوگی یا شرک، ایک ہی رہے گا، دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان اپنے اندر توحید بھی رکھے اور شرک بھی۔ اگر توحید آ گئی تو شرک بھاگ جائے گا، اگر شرک آ گیا تو توحید نہیں رہے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جال حق و زحق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ لیکن حق کی قدر اسی کو ہوتی ہے جس کو باطل کی برائی کی خبر ہو، جس کو باطل کی برائی کا علم ہی نہ ہو وہ حق کی اچھائی کی قدر کیا جانے گا۔ شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تختے تختے جیسے صبح ہو گئی ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ توحید کی پہچان شرک سے ہے، تو اب اگر ہمیں شرک کا معنی کا پتہ نہ چلا، اگر ہم شرک کا مفہوم نہ سمجھ سکے تو ہم توحید کا مفہوم بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ لہذا اب سنیے شرک کا معنی کیا ہے۔ الشرک ای الاشراک او الشرک شریکہ، شرک کا لغوی معنی ہے شراکت کرنا یا حصہ داری۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات یا عبادت میں کسی اور کو بھی اس کے حصہ دار سمجھا جائے۔ جس طرح لوگ کاروبار میں شراکت کرتے ہیں یا حصہ داری کرتے ہیں کہ یہ تیرا حصہ ہے یہ میرا حصہ ہے، اسی طرح یہ سمجھنا کہ عبادت میں کچھ حصہ اللہ کا ہے اور کچھ کسی اور کا، یہ شرک ہے۔ مسئلہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں واضح فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت اخلاص کی روشنی میں ہم اللہ کو اس طرح مانتے ہیں کہ وہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ رشتہ داری سے پاک ہے، اس کا کوئی حصہ دار نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ منفرد ہے، وہ بے مثال ہے، وہ وحدہ ہے، وہ لا شریک ہے۔ اور حضرت علامہ سعید الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب عقائد کی مشہور کتاب اور معتبر کتاب جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، شرح عقائد میں شرکت کی حقیقت یوں بیان فرمائی کہ شرک یہ ہے کہ خدا کی اہلیت میں کسی کو شریک کرنا، اس طرح کہ کسی کو واجب الوجود مان لینا جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، یا خدا کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار مان لینا جیسا کہ بت پرستوں کا خیال ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ اس کی اہلیت میں کسی اور کو شریک ماننا کہ جیسے اللہ واجب الوجود ہے ایسے ہی وہ بھی واجب الوجود ہے۔ جس طرح اللہ
مستقل بھی ذات ہے، ایسے ہی وہ بھی مستقل بھی ذات ہے۔ جس طرح اللہ کی تمام شانیں اس کی اپنی ہیں، اسی طرح کسی اور کے لیے بھی یہ ماننا کہ یہ خود بخود ان کے شانیں رکھتا ہے، یا اس طرح سمجھنا کہ کوئی اور بھی اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ہے، تو ان تمام باتوں کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے۔ تو حضرات گرامی، مختصر یوں سمجھے کہ شرک کی 3 اقسام ہیں۔ کتنے ہیں؟ شرک کے 3 اقسام ہیں۔ پہلا شرک فی ذات، دوسرا شرک فی صفات، تیسرا شرک فی العبادت۔ شرک فی ذات، شرک فی صفات، شرک فی العبادت۔ اور مفسر قرآن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر قرطبی میں شرک فی ذات کی تعریف یوں بیان فرماتے ہیں کہ الاعتقاد شریک اللہ فی الالوہیہ وہو الشرک الاعظم، یعنی اللہ کی اہلیت میں کسی کو شرک ماننا، کسی کو الہ ماننا، اس طرح کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرک فی ذات ہے۔ اسی عقیدے کو کلمہ طیبہ نے یوں واضح کر دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ توجہ چاہوں گا، ذرا کلمہ طیبہ کے الفاظ پر غور کریں۔ لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے، یعنی کوئی الہ نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ نفی اور اس بات کا مجموعہ ہے، نہ صرف نفی سے بات بنے گی اور نہ صرف اس بات سے بات بنے گی، نفی اس بات دونوں ملیں گے تو توحید مکمل ہوگی۔ لیکن یہاں نفی مقدم ہے اس بات پر، اس لیے کہ پہلے غیر کی نفی کرو، پھر یار کا اس بات کرو، پہلے باطل کی تردید کرو، پھر حق کی تائید کرو، تب کلمہ مکمل ہوگا، تب کلمہ قبول ہوگا۔ حضرات گرامی، اس ساری گفتگو سے ایک بات واضح ہو گئی کہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تردید نہ کرو، کسی کی تنقید نہ کرو، کسی فرقے کے خلاف بات نہ کرو، یہ ان لوگوں کا خود ساختہ مفروضہ ہے۔ انہوں نے کبھی کلمہ طیبہ پر غور ہی نہیں کیا کہ کلمہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے۔ کلمہ کہتا ہے کہ پہلے غیر پر تنقید کرو، باطل کی تردید کرو، پہلے ماں سوا اللہ پر لا کی تلوار چلاؤ، پھر اللہ کو مانو۔ حق اور باطل دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ اسلام کا پہلا سبق ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج کے مسلمان تو یہ پہلا سبق ہی بھولنا شروع ہو گئے ہیں، اور جب تک باطل کی تردید نہیں کرو گے حق کس طرح ثابت ہوگا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کعبے کا حج بھی ہو اور گنگا کا اشنان بھی، کعبے کا حج بھی ہو اور گنگا کا اشنان بھی، تاکہ خوش رہے رحمان اور راضی رہے شیطان بھی۔ یہ نہ توحید ہے، نہ اسلام ہے، نہ ایمان ہے، یہ باطل اور لغو نظریہ ہے۔ اگر کلمہ پڑھا ہے تو پہلے تنقید سکھاتا ہے، پھر تاکید سکھاتا ہے۔ سنو، لا الہ تنقید ہے، الا اللہ تائید ہے، لا الہ انکار ہے، الا اللہ اقرار ہے، لا الہ باطل کی نفی ہے اور الا اللہ حق کا اس بات ہے۔ لا الہ الا اللہ اس بات کا پیغام ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کو بھی معبود مانو گے تو یہ شرک فی ذات ہوگا، اور یہ شرک کی سب سے پہلی قسم ہے۔ اور یہی طریقہ مشرکین کا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ بتوں کی پوجا بھی سمجھتے تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار بھی سمجھتے تھے، اعوذ باللہ۔ تو یہ ہے شرک فی ذات۔ اب شرک فی صفات کیا ہے؟ کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا، اس طرح کہ جیسے اللہ کی صفات ہے ویسے صفات کسی اور میں بھی موجود ہے۔ خدا کی سارے صفتیں ازلی ہے، ابدی ہے، ذاتی ہے، قدیم ہے۔ یہی نظریہ اگر مخلوق کی صفات کے لیے مانا جائے تو اس کو شرک فی صفات کہتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا
کہ یہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ کے مطابق علم اللہ کی صفت ہے، جاننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب چاہیے تو یہ ہے کہ کسی اور کو عالم نہ کہا جائے، کیونکہ یہ شرک فی صفات ہوگا، حالانکہ ہر فرقہ اپنے علماء کو عالم کہتا ہے۔ کیا یہ شرک نہیں؟ حالانکہ خدا کہتا ہے عالم تو میں ہوں۔ اللہ کی صفات ہے سمیع اور بصیر ہونا، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب قرآن پاک پڑھے، اللہ ہمیں ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنا دیا۔ اب اللہ بھی سمیع، بندہ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، بندہ بھی بصیر، کیا یہ شرک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی صفات ثمانیہ، قدیمیہ، حقیقیہ، ذاتیہ میں سے ایک صفت حیات ہے، اور انسان بھی صفت حیات کا حامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تمہیں حیات بخشی۔ کہ کیا کسی بندے کو زندہ کہنا اور حیات ماننا شرک ہے؟ اور کیا سارے زندہ لوگ مشرک ہیں؟ جو لوگ، توجہ چاہوں گا، جو لوگ توحید کی رٹ لگاتے پھرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، انہیں پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے۔ وہ ہر سنی مسلمان کو مشرک کہتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ بھی حاضر ناظر، نبی بھی حاضر ناظر، اللہ بھی غیب جاننے والا، نبی بھی غیب جاننے والا، اللہ بھی نور، نبی بھی نور، اللہ بھی مختار کل، نبی بھی مختار کل۔ یہ تم غضب کر رہے ہو، اللہ والی صفات نبی میں مان رہے ہو، یہ تو شرک ہے۔ تو حضرات گرامی، میں انہیں کہتا ہوں کہ ذرا انصاف کرو اور سوچو، اللہ بھی ہے، تم بھی ہے، اللہ بھی عالم، تم بھی عالم، اللہ بھی سمیع، تم بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، تم بھی بصیر۔ اب مجھے بتاؤ مشرک کون ہے؟ اتنی صفتوں میں تم اللہ کے شریک بن گئے ہو، دو چار صفتوں میں نبیوں کو بھی برداشت کر لو، کیا ساری صفتوں میں خدا کے شریک تم ہی بننا چاہتے ہو؟ معاذ اللہ۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ حضور کے علم غیب، آپ کی نورانیت، آپ کے اختیارات، حاضر و ناظر کا انکار یہ کہہ کر کیا جاتا ہے کہ اللہ والی صفات نبی میں ماننی تو یہ شرک ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ والی صفات تو تم اپنی ذات میں بھی مان رہے ہو، اس کا بھی کوئی علاج سوچو، پہلے اپنا مسلمان ثابت ہونا پیش کرو۔ شرک تو تم خود کر رہے ہو۔ تو نادانو، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ رب العزت کی تمام صفات قدیم، ازلی، ابدی اور اس کی ذاتی ہے، اور اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، جبکہ مخلوق کی تمام صفات حادث، فانی اور اللہ کی عطا کردہ ہے۔ شرک فی صفات یہ ہے کہ مخلوق کے لیے بھی یہ صفت اسی طرح مانی جائے جس طرح اللہ کے لیے مانی جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ذاتی ہے، یعنی حضور کو خود بخود غیب کا علم آ گیا، اللہ نے نہیں دیا، وہ اللہ کے محتاج نہیں، اللہ کے سکھائے بغیر جانتے ہیں، اللہ کے اذن کی بغیر جانتے ہیں، ذاتی طور پر غیب جانتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اور ہرگز رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فضل و کمال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شرف و منال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم و حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نور و حضور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قوت و اختیار ہے، یہ سب کچھ اس کو خدا کا عطا کردہ ہے۔ تو مسئلہ یوں واضح ہوا کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم عطائی ہے۔ اللہ کی قدرت ذاتی ہے، نبی کی قدرت عطائی ہے۔ اللہ کی حیات ذاتی ہے، نبی کی حیات عطائی ہے۔
اللہ کا اختیار ذاتی ہے، نبی کا اختیار عطائی ہے۔ اللہ کی سماعت ذاتی ہے، نبی کی سماعت عطائی ہے۔ اللہ کی بصارت ذاتی ہے اور نبی کی بصارت عطائی ہے۔ لہذا ذاتی اور عطائی کی اس تقسیم سے شرک ختم ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی نہیں، شرک آخر شرک ہوتا ہے، ہم صرف لفظی بحث کو نہیں مانتے، اگر آپ کے پاس قرآن سے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو، تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، میں اپنے موقف پر قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، انی اخلق لکم من طین کایحۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ وابرص واحیی الموتى باذن اللہ، یعنی میں اللہ کے اذن سے تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، پھر اسے پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے، اور میں مادر ذات اندھوں کو، کوڑیوں کو ٹھیک کرتا ہوں، اور میں اس کے اذن سے مرد و زندہ کرتا ہوں۔ تو اب مجھے بتاؤ، پرندے بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ مریض کو شفا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ مردے زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ یہ صفات اللہ کی ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ صفات میرے اندر بھی ہے۔ مریضوں کو تندرست کر دیتے ہیں، اندھوں کو بینائی دے دیتے ہیں، کوڑیوں کو شفا دے دیتے ہیں، مٹی سے پرندے بنا کر اڑا دیتے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفات ہے جو نبی کی ذات میں آ گئی، لیکن شرک نہیں، اس لیے کہ دونوں میں فرق ہے بِإِذْنِ اللہ کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ والی صفات اس کے اذن سے رکھتا ہوں، یہ میری ذاتی نہیں، اس کی عطا کردہ ہے، اس کی دی ہوئی ہے۔ تو حضرات گرامی، صفات عیسیٰ میں قید ہے بِإِذْنِ اللہ کی، مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کمال ذات خدا کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ مردے زندہ کر سکتے ہیں تو محمد الرسول اللہ بھی بِإِذْنِ اللہ غیب جان سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُولِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو غیب پر مطلع نہیں کرتا، لیکن انبیاء میں سے جس کو چاہے اسے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ تو حضرات گرامی، لفظ بِإِذْنِ اللہ یاد رکھنا، ورنہ آپ شرک سے پیچھا نہیں چھوڑا سکیں گے۔ اللہ اور بندے کی صفتوں میں ذاتی اور عطائی کا فرق کرنا پڑے گا۔ اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے، مخلوق کی ہر صفت عطائی ہے۔ اللہ کی ہر صفت اپنی ہے، مخلوق کی ہر صفت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ لہٰذا نبی کو علم ملا تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے، نبی دور و نزدیک سے سنتا ہے تو اللہ کی عطا سے، نبی حاضر و ناظر ہے تو اللہ کی عطا سے، نبی حیات ہے تو اللہ کی عطا سے، نبی نور بنا تو اللہ کی عطا سے، نبی مددگار بنا تو اللہ کی عطا سے، نبی مختار کل ہے تو اللہ کی عطا سے۔ تو حضرات گرامی، ہم بھی سمیع و بصیر ہے اور اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، یہ شرک نہیں، اس لیے کہ ہمیں سمیع و بصیر اس نے بنایا ہے، اور اس کو سمیع و بصیر کسی نے نہیں بنایا۔ بندے کا سمیع و بصیر ہونا یہ تو اس کی صفات کے پرتو اور ظہور ہے۔ یہ جمال صفات کے جلوے میں جو کائنات میں اپنی شان اور شوکت دکھا رہے ہیں۔ اگر کسی مخلوق کے لیے اللہ والی صفت یوں مانے کہ جس طرح اللہ کی صفت ذاتی ہے، خود بخود ہے، اسی طرح نبی یا ولی کی صفت بھی ذاتی اور خود بخود ہے، تو یہ شرک ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، کوئی سنی مسلمان نہ شرک کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ ہم مشرک ہو جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمیں توحید سمجھانے والے، توحید کی رمز بتانے والے، توحید کا نشہ چڑھانے والے، توحید کی مے پلانے والے اللہ کے کامل اولیاء ہے
کہ جن کی ایک ایک نگاہ سے لاکھوں مشرک کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ذرا سوچو تو صحیح کہ جن پہ داتا علی حجویری کا کرم ہو، جن پر خواجہ اجمیری کا کرم ہو، جن کے سر پر مجدد الفسانی کا ہاتھ ہو، جن کے سر پر اخونزادہ امام خراسانی کا ہاتھ ہو، وہ شرک کس طرح کر سکتا ہے؟ شرک تو ہمارا نام سے ہی بھاگتا ہے. حضرات گرامی، ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو جو کچھ ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا، اس کا اپنا نہیں. وہ خدا کی بارگاہ میں اس کے محتاج ہے، وہ خدا کے بندے ہیں، وہ خدا کے سامنے عاجز اور بے بس ہے. ان کا خدا سے کوئی مقابلہ نہیں، ان کی خدا سے کوئی شراکت نہیں، ان کی خدا سے کوئی حصہ داری نہیں. وہ خدا کی بارگاہ میں کانپنے والے اور لرزنے والے ہیں، وہ خدا سے ڈرتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے خدا ان پر مہربان ہے. بس یہی عقیدہ ہے کہ انہیں جو کچھ ملا وہ اپنا ذاتی نہیں، خدا کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور نبیوں اور ولیوں کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا عطا کردہ ہے. ذاتی اور عطائی کا یہ فرق اگر ذہن میں رہے تو شرک کبھی قریب نہیں آئے گا. اور جو لوگ یہ فرق نہیں کرتے وہ ہر مسلمان کو مشرک سمجھتے ہیں معاذ اللہ. ایک مولوی سے میری بات ہوئی اور اسی مسئلے پر گفتگو ہوئی. کہنے لگا مولانا صاحب تم سنی لوگ انبیاء اولیاء کو پکارتے ہو، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. میں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے؟ کہنے لگا ہاں شرک ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبیوں کو پکارتا ہے، یا ایھا النبی، یا آدم، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یاسین. یہ پکار اب بتاؤ یہ نبی خدا کے غیر ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا غیر ہے. تو میں نے کہا اب خدا کے متعلق کیا خیال ہے؟ غیر اللہ کو تو خود خدا پکار رہا ہے. تو انہوں نے تھوڑا سا پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ میرا مطلب یہ نہیں کہ پکارنا شرک ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ غائبانہ پکارنا شرک ہے. تو نبی اللہ سے تو غائب نہیں، اس لیے اللہ پکارے تو جائز ہے، ہماری غائبانہ پکارنا شرک ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایک نابینا آدمی راستے پر جا رہا ہو، جس منزل پر اس نے جانا ہو وہ راستہ بھول گیا، وہ خود بخود نہیں پہنچ سکتا. اب وہ راستہ پر چل رہا ہے اور اس کے علم میں نہیں کہ یہاں کوئی آدمی ہے، لہذا وہ اونچی آواز میں پکارتا ہے یا عباد اللہ دلونی سبیل، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے راستہ دکھائے. تو اب مجھے بتاؤ یہ غائبانہ پکار ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ نابینا مومن یا مشرک؟ وہ حیران ہو کر چپ ہو گیا. پھر کہنے لگا کہ آپ سمجھتے نہیں. میں نے کہا کہ اچھا آپ سمجھا دیں. تو کہنے لگا کہ غیر اللہ کو غائبانہ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو پکارنا شرک ہے. تو میں نے کہا کہ قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ساری قوم مر گئی، لاشیں بکھری ہوئی پڑی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے مردہ قوم کو پکارا یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی. قرآن کہتا ہے کہ یہی لفظ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی کہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اختتام پر وہاں پر ایک کنواں تھا اور مشرکین کے مردوں سے خطاب فرمایا، بخاری شریف کے حدیث میں. تو آپ بتاؤ کیا فتویٰ ہے، انبیاء بھی مردوں کو پکار رہے ہیں؟ تو کہنے لگا نہیں میرا مطلب کچھ اور ہے. میں نے کہا کہ چلو مطلب بتا دو، کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگا میرا مطلب یہ ہے کہ مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. تو حضرات گرامی پھر ادھر آ جاتے ہیں، ذرا غور کریں کتنی باتیں بدلی. پہلے کہا کہ پکارنا شرک، یہاں سے بھاگے تو کہنے لگے غائبانہ پکارنا شرک، جب وہاں بھی بات نہ بنی بھاگے اور کہنے لگے مردوں کو پکارنا شرک، جب مردوں کو پکارنا بھی قرآن سے ثابت ہو گیا تو کہنے لگے مدد کے لیے پکارنا شرک. میں نے کہا کہ سیدھی طرح یوں کہو کہ پکارنا تو جائز ہے، مسئلہ مدد کا ہے. مدد مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ پکار کا مسئلہ تو یہی ختم ہو گیا.
اب چلو مدد کے مسئلے پر، تو کہنے لگا کہ پھر صحیح، فون رکھ دیا۔ تو حضرات گرامی، یہ ہے ان لوگوں کا مبلغ کا علم۔ بالآخر یہی کہنا پڑے گا کہ کسی کو خدا کی اہلیت میں شرک سمجھ کر یا اس کی صفات ذاتی میں شریک سمجھ کر یا اس کی عبادت میں شریک سمجھ کر پکارنا، یہ شرک ہے۔ اور ہمارا موقف یہ ہے کہ نہ اس کی اہلیت میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک ہے۔ وہ اپنی اہلیت میں، اپنی صفات میں اور عبادت میں وحدہ لا شریک ہے۔ ان تینوں باتوں میں اگر کوئی کسی کو خدا کا شریک مانے تو وہ مشرک، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادت کیا ہے؟ کہ کسی کو اللہ کی عبادت میں یوں شریک سمجھنا کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور فلاں بت کی پوجا بھی کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ ذات و صفات کی طرح اس کی عبادت میں بھی شرک جائز نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت و جماعت نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مانتے ہیں، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مانتے ہیں، نہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مانتے ہیں۔ ہم الہ مانتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ ہم اس کی صفات کو مستقل اور ذاتی مانتے ہیں، اور مخلوق کی صفات کو عطائی اور فانی جانتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں مانتے۔ اب مجھے بتاؤ، جب ہم سنی یہ عقائد رکھتے ہیں تو کیا شرک ہے؟ ہمارے قریب شرک آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتا۔ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ کسی مومن کو مشرک کہہ دینا، اس سے بڑی اور کوئی گالی نہیں، اس سے بڑا اور کوئی الزام نہیں، اس سے بڑا اور کوئی بہتان نہیں۔ پھر حیرت کی انتہا ہے کہ اہل سنت کو مشرک بھی کہتے ہیں، پھر ان سے رشتہ داری اور شادی بیاہ بھی کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب ہے کہ جو مشرک ہو اس کے ساتھ رشتہ نکاح جائز نہیں، کیونکہ وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، مگر مشرک کو کبھی نہیں بخشوں گا۔ تو ظالموں، تم اہل سنت و جماعت کو مشرک اس لیے کہتے ہو کہ یہ لوگ انبیاء اور اولیاء کو ماننے والے ہیں، یہ نبی کو نور ماننے والے ہیں، نبی کو صاحب اختیار ماننے والے ہیں، نبی کو حاضر و ناظر ماننے والے ہیں، غوث اعظم کی 11ویں دلانے والے ہیں، مزارات پر فاتحہ خوانی کرنے والے ہیں۔ اگر یہ مشرک ہے تو پھر مومن کون ہے؟ تو مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگانے والوں سنو، میرے غیبداں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، کہ خدا کی قسم مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں، ڈر ہے تو اس بات کا ہے کہ کہیں یہ دنیا میں مشغول نہ ہو جائے۔ تو رب کعبہ کی قسم، مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں، ڈر ہے تو اس بات کا ہے کہ کہیں یہ دنیا داری میں مشغول نہ ہو جائے۔ تو حضرات گرامی، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کو واضح پیغام دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لہذا ہم سنی اللہ کی توحید خالص کو ماننے والے ہیں۔ بندہ مومن کو تو شرک کے تصور سے بھی لرزتا ہے، اس کی روح کانپ اٹھتی ہے، اور کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کر شرک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور تم امت کی اکثریت کو مشرک بنا رہے ہو۔ اعوذ باللہ۔ یوں نہ آؤ برچی تان کر، یوں نہ آؤ برچی تان کر، اپنا پیغانہ ذرا پہچان کر۔ حضرات گرامی، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے۔ کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مجھے ڈر ہے تم پر اس شخص کا جو قرآن پڑھے گا،
جب اس پر قرآن کی رونق آ جائے گی اور اسلام کی چادر اس نے اوڑھ لی ہوگی، یعنی بظاہر وہ قرآن پڑھ کر سنائے گا اور قرآن پر عمل کرنے کا بہت درس دیتا ہوگا، تو اسے اللہ تعالیٰ جدھر چاہے گا بہکا دے گا۔ وہ اسلام کی چادر سے نکل جائے گا اور اللہ اسے پشے پش ڈال دے گا، اور وہ اپنے پڑوسی پر تلوار چلانا شروع کر دے گا۔ وہ اس پر شرک کے تانے فتوے لگائے گا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کا زیادہ حقدار کون ہوگا، جسے مشرک کہا جائے گا یا شرک کی تہمت لگانے والا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ شرک کے فتوے تانے مارنے والا سب سے زیادہ شرک کا حقدار ہوگا، یعنی وہ خود ہی بے دین ہوگا۔ تو شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔